بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 تا 53 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 تا 53 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ائذن لی، مجھے رخصت دیجیے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا، خبردار، فی الفتنتی، فتنے میں، سقطوا، یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ کافروں کو گھیرنے والی ہے. ان تصبک، اگر پہنچے آپ کو، حسنہ، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے، وَإِن تصبک، اور اگر پہنچے آپ کو، مصیبت، کوئی مصیبت، یقولو، یہ لوگ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، تحقیق ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے ہی سنبھال لیا، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ لوگ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں کوئی چیز، قُلْ لَن يُصِيبَنَا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچتی
الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ چیز جو اللہ نے لکھ دی ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، سو چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایمان والے، سو چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن ایمان والے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هل تربصون بنا، نہیں تم لوگ انتظار کر رہے تم لوگ ہمارے ساتھ، الا احدی الحسنیین، مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، نہیں انتظار کر رہے ہمارے ساتھ مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ کہ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، یہ کہ تمہیں پہنچائے اللہ عذاب، من عندہ، اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، فَتَرَبَّصُوا، سو تم انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ، متربصون، انتظار کرنے والے ہیں۔ قل انفقوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، خرچ کرو تم، طوعاً، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، انکم کنتم، بے شک تم لوگ، قوماً فاسقین، نافرمان لوگ ہو، بے شک تم ایسے لوگ ہو کہ جو نافرمان ہو، بے شک تم ایسی قوم ہو جو نافرمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جہاد پیش آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد میں، لڑائی میں شرکت کی یا شرکت کا حکم دیا، ایسی لڑائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 پیش آئی، اور ایسی لڑائیوں کو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا اور صحابہ کو لڑائی کے لیے نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسی لڑائیوں کو غزوات کہا جاتا ہے، سرایا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے غزوات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، ایسی لڑائیاں تقریباً 27 تھیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی، لیکن لڑائی کے لیے صحابہ کو روانہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ایسی لڑائیوں کو سرایا کہا جاتا ہے۔ تو 27 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات پیش آئے، اور تقریباً 32-33 کے قریب سرایا پیش آئے، تو اس اعتبار سے 70، 72، 73 کے قریب غزوات اور سرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صرف اور صرف 9 سالوں میں 72-73 غزوات اور سرایا پیش آئے۔ آپ اندازہ کیجیے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، اور اس پہلے سال کو جس میں وحی نازل ہوئی سن 190 کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جس سال نازل ہوئی وہ 190 کہلائی، نبوت کا پہلا سال کہلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زندگی بسر کی 13 سال،
10 سال مدینہ میں گزارے، مکہ المکرمہ میں 13 سال گزارے۔ 13 سال میں کافروں کی، مشرکوں کی، منافقین کی خوب اذیتوں کو برداشت کیا، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان کی اذیتوں کو برداشت کیا، شہید کیا گیا، ستایا گیا، کھل کر اسلام پر عمل نہ کرنے کی اجازت تھی، اور پتہ چل جاتا کہ فلاں مسلمان ہو گیا تو اسے اتنا ٹارچ کیا جاتا، اتنا اسے جو ہے تنگ کیا جاتا، پریشان کیا جاتا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ جب نبوت کے 5 سال بیت چکے تو نبوت کے 5ویں سال میں میرے نبی نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پہلی ہجرت حبشہ کی اجازت عطا فرمائی، جس میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ اس ہجرت حبشہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ تو پہلی ہجرت حبشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے بھی ہجرت فرمائی اپنے خاوند کے ساتھ۔ 590 میں نبوت کے 5ویں سال میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس کے بعد سن 1390 میں دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ 13 سال اس طرح اذیتوں میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ جو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہجرت فرمائی۔ تو 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے۔ نبوت مل جانے کے بعد میرے نبی نے کل زندگی نبوت مل جانے کے بعد 23 سال گزاری۔ ان 23 سالوں میں 13 سال مکہ میں کافروں و مشرکوں کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے گزرے، 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ میں گزرے۔ تو اس طرح یہ 23 سال ہوئے۔ 23 سال قرآن اترتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کو 6666 آیات کے نزول کو مکمل فرمایا، 114 صورتوں کے نزول کو مکمل فرمایا۔ اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو چکا اور اللہ نے یہ بشارت عطا فرما دی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کو خیر بعد دنیا سے پردہ فرمائے جانے کا، کوچ کرنے کا وقت آ ٹھہرا، اور 23 کل عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال پائی، اور 63 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پا کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو جو 10 سال ہجرت مدینہ پا لینے کے بعد جو پہلا غزوہ ہوا، پہلی لڑائی ہوئی، وہ ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ پہلے سال میں جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں فرمائی، جہاد کی اجازت نہیں عطا فرمائی، جہاد کی اجازت نہیں ملی، نہ کسی صحابی نے لڑائی کی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی لڑائی کا حکم دیا، نہ خود شرکت فرمائی۔ جب ہجرت کا دوسرا سال ہوا تو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اجازت عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلا جو غزوہ ہوا اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، پھر دوسرا جو غزوہ ہوا اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، پھر تیسرا جو غزوہ ہوا اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، پھر چوتھا جو غزوہ ہوا اسے بنو قریظہ کے خلاف جو لڑائی ہوئی تو اسے بنو قریظہ کے خلاف یہ چوتھا غزوہ ہوا۔ پھر جو ہے اس کے بعد غزوہ خیبر پیش آیا، اور غزوہ خیبر کے بعد فتح مکہ پیش آیا۔ غزوہ خیبر کے بعد تو فتح مکہ کے بعد اب عرب کی سرزمین اسلام سے بھر گئی، لوگ جو ہے بہت زیادہ مسلمان ہو چکے،
بہت زیادہ اسلام کا پرچم جو ہے عرب کی سرزمین پر لہرا چکا تھا اور سارے لوگ اسلام کے پرچم تلے آ چکے تھے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے بتلا چکا کہ یہ سارے ان غزواتوں میں جو پیش شخص رہا وہ ابو عامر تھا، جو یہودیوں کا مذہبی اور سیاسی پیشوا تھا۔ ابو عامر، اس کا ہاتھ ہر غزوے میں پیش رہا۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو یہ اس کو اور پریشانی ہو گئی کہ یہ مسلمان کیوں ہو گئے، لوگ اتنے زیادہ اسلام میں داخل کیوں ہو گئے، اور اسلام کی سرزمین میں چپے چپے پر اسلام کیوں لہرا چکا، کیوں پہنچ چکا۔ تو اس سے یہ بات ہضم نہ ہوئی، کس سے؟ ابو عامر سے۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا، یہ پہنچ گیا ہرقل روم کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس، جس کا نام نجاشی تھا، بڑا ہی عادل اور نیک دل حکمران تھا۔ اس کے پاس روم کے بادشاہ کے پاس یہ جو ہے پہنچ چکا، ہرقل روم کے پاس نہیں، یہ جو ہے جو دوسرا ان کا یہودیوں کا عیسائیوں کا مذہب جو ہے بادشاہ تھا، اس کے پاس یہ پہنچا۔ اب اس نے روم کے بادشاہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں پہلے بھی یہ سن چکا تھا، یہ تقریباً سن 8 ہجری تک بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام کا پرچم چپے چپے پر لہرا چکا تھا، اور سن 9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں سال یہ غزوہ تبوک پیش آیا تھا۔ تو اس وقت نجاشی بادشاہ نہیں تھا، یہ روم کا کوئی اور بادشاہ تھا، اس کے پاس یہ پہنچا، اور اس نے چونکہ پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف یہ بات سن چکی تھی، نجاشی بادشاہ کا تصور تو اس وقت تھا جو ہجرت کے سن 590 میں، نبوت کے 5ویں سال میں، جب لوگ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کر گئے، تو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نجاشی تھا، روم کا بادشاہ کوئی اور تھا۔ تو اس کے پاس جب گئے تو اس کے پاس ہرقل روم کے بادشاہ اس وقت ہرقل اس کا نام تھا، اس کے پاس یہ پہنچے، اور اس کے پاس پہنچنے کے بعد ابو عامر نے یہ بات کہی، دیکھو مسلمان اسلام کے اندر بہت زیادہ داخل ہو چکے، اور عرب کی سرزمین میں چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے، اور وہ لوگ صرف عرب کی سرزمین تک ہی محدود نہیں رہیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچیں گے، اور اس میں تم بھی شامل ہوگے، تمہارے خلاف بھی وہ لڑائی کریں گے۔ اور وہ یہ بات سن چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے تھے کہ تم لوگ اگرچہ غریب ہو، اے عرب کے غریب مسلمانوں، ایک وقت آئے گا کہ تمہارا دین کیسر و کسرا تک جا پہنچے گا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، اور عرب کے کیسر و کسرا کی حکومتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور ابو عامر جو یہودیوں کا مذہبی سیاسی پیشوا تھا، وہ بھی یہ بات سن چکا تھا، تو اس نے یہ بات بھی کہی کہ یہ نہ سمجھنا کہ عرب کی سرزمین تک ہی اسلام محدود رہے گا، بلکہ وہ لوگ تم پر بھی حکومتیں کریں گے۔ ان لوگوں کے اس قدر عزائم ہیں، اس قدر ان کے ارادے ہیں، اس قدر ان کے جذبات ہیں۔ تو اب ہرقل روم کے جذبات اور زیادہ بھڑک گئے، اس نے اسی وقت اپنے فوج کے لیڈروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری بات کو رکھا اور لڑائی کے لیے ان سب کو حکم دیا۔ تو لاکھوں کی تعداد میں فوج تبوک کے مقام پر آ ٹھہری۔ اس دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جمع کر اس واقعے کی تحقیق فرمائی، تو واقعتاً تبوک مقام پر ہرقل روم کی فوج جو ہے آ ٹھہری تھی، ڈیرا لگا چکی تھی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، فلاں وقت میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں ہم سب نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری پکڑو۔ جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا تھا، گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، کھچڑوں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ تم لڑائی کی تیاری پکڑو۔
اب جو پکے مسلمان تھے وہ تو اسی وقت جو ہے تیاری میں مصروف ہو گئے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے, انہوں نے نہیں دیکھا کہ گرمی کی شدت کا موسم ہے, تو وہ بغیر چوں چاں کیے وہ مسلمان جہاد جو پکے مسلمان تھے جہاد کی تیاری میں مصروف ہو گئے. لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ ایسے تھے جو عین وقت خروج جہاد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور آ کر کہنے لگے, کسی نے حیلہ کیا کہ میری والدہ بیمار ہے, کوئی تیمارداری خدمت کرنے والا نہیں, کسی نے کہا میرا غلام بھاگ گیا, میرے پاس کوئی ملازم غلام نہیں کہ میں جس سے اپنی فصلوں کی کٹائی کر سکوں, حفاظت کر سکوں, تو لہٰذا مجھے رخصت عنایت فرمائی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان آزار کو سن کر انہیں رخصت دے دی اور جہاد پر نہ نکلنے کا حکم دیا, اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم نہ نکلو. لیکن کچھ چند ایک منافق ایسے تھے جو جہاد کے لیے نکلے, جو نہ چاہتے ہوئے بھی جہاد کے نکلے, جس طرح عبداللہ بن ابی وغیرہ. اور اسی طرح ایک منافق اور تھا جس کا نام تھا جندب بن قیس. جندب بن قیس یہ بھی جندب بن قیس یہ بھی ایک منافق تھا. اب اس منافق نے یہ بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جس وقت نکلے تو یہ کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے جہاد پر نکلنے کے لیے, لیکن میں نکل نہیں پاتا کیونکہ میرے اندر ایک نقص ہے, کیونکہ میرے اندر ایک عیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے اندر کیا عیب ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں ہرجائی ہوں. وہ کہنے لگا میں ہرجائی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرجائی کا کیا مطلب؟ ہرجائی اسے کہتے ہیں کہ جو ہر گوری حسین اور جمیل عورت پر فریفتہ ہو جائے. فریفتہ ہو جائے, ایک گوری حسین اور جمیل عورت پر فریفتہ ہو جائے اسے کہا جاتا ہے ہرجائی. یہ ہرجائی کا معنی ہے. تو اس نے کہا چونکہ وہ بہت خوبصورت تھا, قد کاٹ والا تھا اور جو ہے جاندار تھا کہ کوئی بھی اسے آدمی دیکھ لیتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا, اس سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہتا. تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات تو بہت ہیں, دل بھی چاہتا ہے جہاد کے لیے نکلوں, لیکن میں جو ہے میرا اندر عیب ہے کہ میں ہرجائی ہوں. کہ سنا ہے کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, حسین و جمیل ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نکلوں اور وہاں کی عورتوں پر میں فریفتہ ہو جاؤں اور وہیں کا ہو کر رہ جاؤں. اب اس بے شرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم نہ آئی, حیا نہ آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا میرے نبی اور کہ میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا, لوگوں عورتوں کے جال میں پھنس جاؤں گا, وہیں پر ہو کر رہ جاؤں گا, کہ میرے اندر یہ عیب ہے. میرے اللہ نے قرآن نازل کر کر اس کے اس عیب ان باتوں کا تذکرہ فرمایا, اس کے نفاق کا تذکرہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیلے بہانے اس نے کی. اور اس کو غیرت نہ آئی, اس کو شرم نہ آئی کہ ایسی عظیم ہستی کے سامنے کس قدر بے دھڑک یہ جو ہے بے شرمانہ گفتگو کر رہا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور ان لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اِذَن لِّ, مجھے رخصت عطا فرمائیے, عنایت فرمائیے, وَلَا تَفْتِنِّي, اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. تو اس نے یہ بات کہی کہ میں وہاں جہاد کے لیے نکلا تو روم کی عورتوں پر فریفتہ ہو جاؤں گا, فتنے میں پڑ جاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا, خبردار, فی الفتنۃ سقطوا, فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, نفاق کے فتنے میں, شرک کے فتنے میں, کفر کے فتنے میں, اسلام کے بغض میں, تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں پہلے سے ہی, اب مزید انہوں نے کیا فتنے میں پڑنا ہے. پھر میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور بے شک جہنم البتہ کافروں کو گھیرنے والی ہے. ایسے منافقوں کا علاج جہنم ہے, ایسے کافر اور مشرک بدبخت بے شرموں کا علاج جو ہے جہنم ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے آیت اس جندب بن قیس کے بارے میں نازل فرمائی.
جو ہے تو اس نے کس قدر بے حیا قسم کی گفتگو، بے شرمانہ قسم کی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے گا جہاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 9 سالوں میں جیسا کہ میں نے بتلایا 72-73 لڑائیاں پیش آئی ہیں۔ 27 تو وہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، باقی یہ اس کی تعداد بھی بعض 28-29 کے قریب آتی ہے، اور 32-33 تعداد ایسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کو روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، صرف 9 سالوں میں۔ اس اعتبار سے ایک سال میں اگر ہم لڑائی کو جو ہے تقسیم کریں تو ایک سال میں 3 لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اگر کسی ملک کی کسی کے ملک کے ساتھ جنگ ہو جائے تو کئی سال بیت جاتے ہیں اس ملک کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے میں، اس قدر نقصان ہوتا ہے۔ جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بہرحال تو مجاہدین جو اس قدر جہاد کا شوق رکھتے تھے، اللہ نے فضائل ایسے عطا فرمائے۔ اللہ رب میرے نبی نے فرمایا مجاہد کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے جہاد کو قبول فرما لیتے، اور جنت کی حوریں اس کا زمین پر قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے، اور اللہ رب العزت اسے اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ وہ ایسے 72-73 جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی لیکن تھے مسلمان ایمان والے، اللہ اس کی سفارش سے انہیں جہنم میں نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ فضائل ہی فضائل ہیں مجاہد کے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تصیبک حسنہ، اگر آپ کو پہنچے کوئی بھلائی تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے، ان کو بری لگتی ہے کہ بھلائی کیوں پہنچ گئی، اس کو اچھائی کیوں پہنچ گئی، اس کو جو ہے ترقی کیوں ہو گئی، تو ان کو بری لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فتح ملتی تو اس قدر ان کے اندر جو ہے تکلیف پہنچتی کہ فتح یاب کیوں ہو گئے، یہ فاتح بن کر کیوں لوٹ گئے، یہ فاتح کیوں بن گئے، یہ کامیاب کیوں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائی پہنچتی، یہ منافقین کے دل جلتے، ان مشرکین کے دل جلتے، ان کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے دل جلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھلائی پہنچتی، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَۃٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ لوگ خوش ہوا کرتے، یہ لوگ خوش ہوا کرتے، اور یہ لوگ کہتے یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تاکہ ہم تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی کر چکے تھے، حاصل کر چکے تھے۔ کیا مطلب کہ ہم نے تو پہلے ہیلے بہانے کر کر اپنی جانیں چھڑا لی، جہاد پر گئے ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خاصہ شہید ہو گئے، نقصان ہو گیا اور فاتح نہ بن سکے، کامیاب نہ ہو سکے لڑائی میں، تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے، اور پھر اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں کوئی تکلیف پہنچتی، عام حالات میں تکلیف پہنچتی، بہت زیادہ خوش ہوتے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، کہ یہ لوگ پھرتے اس حال میں کہ یہ لوگ خوش ہوا کرتے۔ غزوہ احد جب ہوا، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، تکلیف پہنچی، سر مبارک جو ہے زخمی ہوا، تکلیف پہنچی، تو ان لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی، اور صحابہ کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، بہادر نڈر قسم کے صحابی، وہ بھی جو ہے آسرا چھوڑ بیٹھے اور ایک پتھر کی چٹان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی جن کا نام عثمان بن نصر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے، پوچھنے لگے عمر کیا ہو گیا، کیا آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو فرمایا کہ کیا آپ نے مرہم پٹی نہیں کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی ٹانگ نہیں ٹوٹی کہ جس سے مرہم پٹی ہوئی، تو کیا تو نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے؟ کیونکہ خبر پہنچ چکی تھی نا ابتدا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ زخمی ہوئے، الحمدللہ شہید نہیں ہوئے، صرف زخم پہنچے۔ تو فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے؟ تو حضرت عثمان بن نصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا پھر جنت کے دروازے بند ہو گئے؟ جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایسی کیفیت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، زخم پہنچے، شہادت کی خبر جھوٹی مشہور ہوئی، تو ایسے طاقتور صحابی بھی اپنا آسرا چھوڑ بیٹھے، اور ایسے ہو گئے جس طرح کہ کوئی بہت بڑا تکلیف پہنچ گئی، کوئی اعضاء سے معذوری ہو گئی کہ چل پھر نہیں سکتے اور اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ایسی کیفیت ہو گئی۔ تو ایسے
ایسے حالات بن چکے تھے صحابہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو لیکن ایسی کیفیات کو دیکھ کر، ان تکالیف کو دیکھ کر مشرکین، کافرین، منافقین، یہود و نصارہ خوش ہوا کرتے کہ اچھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف پہنچی۔ تو فرمایا کل لن یصیبنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتی کوئی الا ما کتب اللہ لنا، مگر ہرگز نہیں پہنچتی ہمیں کوئی چیز مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر سو چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایمان والے، کہ اللہ کی ذات ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ قل هل تربصون بنا، نہیں تم لوگ انتظار کر رہے ہمارے ساتھ الا احدى الحسنيين، مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا۔ دو بھلائیاں کیا؟ مثال دو بھلائیوں میں سے ایک کا، یا دو ہی چیزیں ملیں گی مسلمانوں کو جہاد کے نتیجے میں، یا تو غازی بن کر لوٹیں گے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نوید اور خوشخبری ہے کہ فاتح بن کر لوٹیں، یا پھر شہید ہو جائیں گے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مقام اور مرتبہ ہے۔ دونوں ہی بھلائیاں ہیں۔ شہید ہو گئے تو فضائل جیسے کہ بتلائے، اللہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی شہادت کو قبول فرما لے گا، اور 70 72 72 73 ایسے جہنمی جو اس کے رشتہ دار یا اس کے جان پہچان والے جن کی طرف بھی وہ اشارہ کرے گا ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اللہ رب العزت سے سفارش کرائے گا اور جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کرا دے گا۔ 72 73 جو ہے جہنمیوں کی سفارش وہ کرے گا، اور خون کا قطرہ زمین کے گرنے سے پہلے اللہ اس کی شہادت کے مرتبے کو قبول فرما لے گا۔ جنت کی حوریں اس کے سامنے ظاہر اور عیا ہو جائیں گی، اور جنت میں اپنے محلات اور ٹھکانے کو وہ دیکھ لے گا۔ یہ اللہ رب العزت اس کی سانسیں نکلنے سے پہلے یہ سب کچھ اسے دکھا دے گا، جس وقت اس کی موت کا وقت ہے۔ یہ کتنا بڑی اللہ کی طرف سے نوید ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو دو بھلائیوں میں سے ایک، یا تو فاتح بن کر لوٹیں گے یا پھر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، یہ کہ اللہ تمہیں پہنچائے عذاب، کوئی سزا، کوئی عذاب من عنده اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، جیسا کہ غزوہ احد میں ان کو عذاب پہنچا مسلمانوں کے ہاتھوں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خیبر میں، بنو قریظہ کے خلاف، اور جو ہے بہت ساری لڑائیاں ہوئیں کہ اللہ رب العزت نے بھروسے بے سر و سامانی کی حالت میں مسلمانوں کو کامیاب کیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں انہیں دنیا ہی میں سزا دی۔ تو فرمایا کہ یا تو اللہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تمہیں سزا دے گا، عذاب دے گا، کہ جہاد کے نتیجے میں تم جو ہے قتل کیے جاؤ گے، جہنم واصل ہوگے، زخمی ہوگے، اور جو ہے گرفتار ہوگے، قیدی بنو گے، مال دنیا کے اعتبار سے مال کا تمہارا نقصان ہوگا، جانی اعتبار سے تمہارا نقصان ہوگا، یا پھر آخر اللہ رب العزت براہ راست تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ تو دو، یہ یا تو ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تمہیں سزا دلائے گا، یا پھر خود براہ راست تمہیں اللہ رب العزت سزا دے گا۔ فرمایا فتربصوا، سو تم لوگ انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ، او کرہا، یا نہ خوشی کے ساتھ۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم عطا فرماتے کہ فلاں وقت میں نکلنا ہے، اس وقت چندے کی بھی اپیل کرتے کہ جہاد کے لیے چندہ بھی جمع کروائے، اور جو بن سکتا ہے تم میرے جو ہے وہ پیش کریں، سواریوں کے اعتبار سے، چندے کے اعتبار سے، لڑائی کے لیے اسلحہ کے اعتبار سے جو ہو سکتا ہے تم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب اعلان فرماتے تو مسلمانوں سے جو ہو سکتا وہ دل سے خرچ کیا کرتے تھے، اور ان کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ علل اعلان لوگوں کے سامنے، ہجوم کے سامنے وہ لوگوں کو دکھا کر خرچ کرتے، دیکھو میں نے لاکھوں روپے چندے میں دے دیے، دیکھو میں نے کروڑوں روپے چندے میں دے دیے۔ مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی، وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے، اور جب اللہ کے لیے خرچ کرتے تو اللہ کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، اپنے آخرت سنوارنا مقصد ہوتا ہے، دنیا والوں کے سامنے واہ واہ کرانا ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کا سخی کہلوانا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس منافقین جو تھے، جب وہ تلاش کرتے کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو، رش ہو، اور پھر لوگوں کے سامنے دکھا کر وہ لوگ خرچ کیا کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم پکے مسلمان،
ہم پکے مسلمان ہیں، دیکھو کس طرح ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں چندہ دیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے، صرف ان کا خرچ کرنا دکھلاوے کے طور پر ہوتا، ریا کے اعتبار ہوتا، مال سے بہت زیادہ ان کو محبت ہوا کرتی۔ اور اگر جہاد کے موقع پر انہیں پتہ چل جاتا کہ جو ہے مسلمان فاتح بن کر لوٹے ہیں اور اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا ہے، تو اس وقت یہ لوگ مسلمان ہوتے، کہتے ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے، اور اس قدر وہ خوش ہوا کرتے۔ منافق اگر جو شرکت کر لیتے نفاق کے باوجود جہاد میں اور فاتح بن جاتے تو بڑے اچھلتے تھے، اور انہیں دیکھ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دل میں نفاق ہوتا اور زبان پر اقرار کرتے اسلام کا کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انفقوا، تم خرچ کرو طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، جو ریا کے طور پر خرچ کیا جاتا ہے نا، کفر کے موجودگی میں خرچ کیا جاتا ہے نا، دل کے اندر نفاق ہو، کفر ہو، شرک ہو اور پھر ریا ہو، جو ایسی کیفیات کے ساتھ، حالات کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں اسے قبول نہیں کیا جاتا، اللہ کے دربار میں اسے قبول نہیں کیا جاتا، اسے یوں ہی تمہارے چہروں پر پھینک دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے تمہارے خرچ کی ہوئی کی کوئی قدر نہیں، اللہ کو کوئی اس کی جو ہے اللہ کی نظروں میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تم چاہے کروڑوں کی صورت میں خرچ کر ڈالو، ایسے لوگوں کے مال کو اللہ قبول نہیں کیا کرتا، چاہے تم خوشی سے خرچ کرو، چاہے تم ناخوشی سے خرچ کرو۔ میرا اللہ فرما رہا ہے انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ تو ایسے لوگ ہو جو نافرمان ہو، گناہگار ہو، فاسق قسم کے تم لوگ ہو، بدبخت قسم کے تم لوگ ہو، تم تو ایسے لوگ ہو، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس میں تم اپنے مفاد کو پیش نظر نہ رکھو، جس میں تم اپنی دنیا کو پیش نظر نہ رکھو، یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، یا ان کے خلاف مکروہ قسم کے، ناپسندیدہ قسم کے منصوبے نہ بنا رہے ہو، ایسا کوئی موقع تم اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا اور جو ہے مسلمانوں کے حالات اور منافقین کی کیفیات کا ذکر فرمایا، تو آگے بھی اللہ رب العزت غزوہ تبوک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ان واقعات سے، ان باتوں سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں کہ جہاد ہی ایک عظیم اللہ رب العزت کی عبادت ہے اور حکم ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور انسان کو سچے دل سے ایمان لانے کے بعد اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئے تو اس میں ریا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اور پھر دین کے خاطر تن من دھن جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے قربان کر ڈالو، اور اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی